یہ تھا کہ مسجد میں کچھ والدین ایسے بچوں کو لے کے آتے شیخ جو بہت مستی اور چلاتے ہیں اور ڈیلی لے کے آتے شیخ جو کہ ان کو اچھے سے بھی سمجھایا جائے کہ یہ نماز میں پریشانی کر رہے لوگوں کی نماز خراب کر رہے تو بھی لے کے آتے شیخ. تو اس میں کیسے سمجھا؟ جزاکم اللہ خیرن. کیا تھا آپ کا؟ بچوں کو لاتے ہیں. یہاں پر بھی دراصل بات وہی آتی ہے جو ابھی میں نے پہلے سوال میں اشارہ کیا. بہت سارے لوگوں کے اندر زائد تقویٰ ہوتا ہے اور اس زائد تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ زائد تقویٰ کا مطلب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. دین کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے کو وہ تقویٰ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں بہت متقی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے مسجدوں کے اندر لائے جاتے تھے. اس کی ایک سے زیادہ دلیلیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, بچے کے رونے کی آواز آئی. بھائی بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آئی؟ کیا مدینہ کے باہر سے آئی؟ بچے کے رونے کی آواز پیچھے سے آئی جہاں پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں. یعنی بچہ اتنا چھوٹا ہے, ماں کے ساتھ آیا ہے کہ وہ بچہ نماز میں رو رہا ہے. اب ظاہر مسجد میں ہے تبھی وہ وہاں پہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا. نماز کو اس لیے مختصر کر دیا کیونکہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی. بچہ بھی پریشان ہے, اس کی ماں بھی پریشان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کر دیا اور مختصر کرنے کے بعد خطاب کر کے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد سے کوئی بچہ لائے گا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, آپ نماز پڑھتے تو آپ کی جو ہے صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی, ان کا نام غالباً امامہ تھا, امامہ, ان کو گود میں لیے رہتے تھے. جب سجدہ رکوع سجدے میں جانا ہوتا تو زمین پہ بٹھا دیتے, اس کے بعد کھڑے ہوتے گود میں لے لیتے. وہ چھوٹی بچی ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے, آپ کے پیٹھ پہ سوار ہو گئے, سجدے میں ہیں, پیٹھ پہ چڑھ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سجدے میں رہے. کیوں دیر تک سجدے میں رہے؟ تاکہ وہ آرام کے ساتھ کھیل اول کے آرام کے ساتھ اتر جائیں. اگر ابھی اٹھیں گے تو گر پڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانا ان کی تربیت کے لیے, ان کو نماز سکھلانے کے لیے, مسجد سے قریب کرنے کے لیے, دین سے قریب کرنے کے لیے, ان کے دماغ میں, ان کے ذہن میں دین اسلام کو راسخ کرنے کے لیے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مسجد میں لانا چاہیے. صحابہ کرام بھی لاتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے, دو مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے بچوں کو لاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جب بچوں کو لائیں تو حتی الامکان کوشش کریں کہ بچوں کو گھر سے سکھا کے لائیں. آپ لا رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ کو لانا چاہیے, لیکن گھر پہ بچے کو سکھلا کر کے لائیں. اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں, اس کو وضو کروا کے لائیں, اور جب مسجد میں لائیں اپنے پاس میں کھڑے کریں. جب بار بار آپ ایسا کریں گے تو 10-5 دنوں کے اندر بچہ سیکھ جائے گا. دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ سیکھ جائے گا. ایک مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو دین کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے کو تقویٰ کا معیار سمجھتے ہیں. کوئی بچہ مسجد کے اندر تھوڑی سی شرارت کر دیا, تھوڑی سی آواز نکل گئی, ان کا تقویٰ متاثر ہونے لگتا ہے. کہیں گے بچے کو کیسے لایا مسجد میں؟ بھائی بچے کی لاکھ تربیت کر کے آپ لائیں گے. اگر چھوٹا بچہ ہے تو تھوڑی موڑی شرارت اس سے ہو جائے گی, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی. تو تھوڑا سا تحمل کیجئے. اگر آج آپ بچوں کو مسجد سے قریب نہیں کریں گے تو کل کو وہی بچے گلی اور چوراہوں میں گھومتے ہوئے ملیں گے, تب آپ کہیں گے کہ نئی نسل جو ہے وہ تو تباہ ہو گئی. بھائی بچپن سے آپ اس کو مسجد لائے نہیں ہو, بڑے ہو کر کے کیسے نماز پڑھے گا؟ تو تھوڑا سا برداشت کیجئے. تو ذمہ داری دونوں طرف بنتی ہے. ذمہ داری جن کے بچے ہیں ان کی بنتی ہے کہ بچوں کو تربیت کر کے لائیں, لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں ایسی چھوٹی موٹی حرکتیں بچوں سے ہو جائیں گی. اس لیے مسجد کے مصلیان کو چاہیے کہ تھوڑا سا تحمل کریں. کئی مسجدوں میں نے کیا دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں سارے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا جاتا ہے یا کسی کونے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. اب وہ بچہ جو شرارت کرنے والا نہیں بھی تھا, جب 10-5 بچے اکٹھا ہو گئے, اب پوری نماز میں کھیلتے رہتے ہیں. بھائی تھوڑا سا کامن سینس استعمال کیجئے نا. آپ کا بچہ ہے, اپنے بغل میں کھڑا کیجئے اس کو, سارے بچے الگ الگ رہیں گے تو شرارت نہیں کریں گے. اب یہ جو دین کے بارے میں آپ کی جہالت ہے اور یہ جو زائد تقویٰ کا معیار ہے, اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے مسجد کے اندر. بچوں کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دے رہے ہیں. تو آپ اپنے پاس کھڑا رکھیے. اسی طرح سے میں نے ایک چیز اور دیکھا ہے بعض مسجدوں میں, یہ چیزیں میں اپنے مشاہدے کی کر رہا ہوں اور کئی مسجدوں میں اس پر میں گفتگو بھی کر چکا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور شریعت کے اصولوں کی روشنی میں. بعض مسجدوں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی, معمر آدمی, بزرگ آدمی, بڑا آدمی, بالغ آدمی, جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے 1 منٹ 2 منٹ پہلے آیا. اب چھوٹے بچے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ کے سب کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتا جا رہا ہے. جو بھی آ رہا ہے ایک بچے کو پکڑ کے پیچھے کر دے رہا ہے. اب ایک آدمی آیا, اس نے پہلی صف سے بچے کو دوسری صف میں دھکیل کے کیا. اب کوئی جب پہلی صف مکمل ہو گئی, دوسری صف میں جب کوئی آئے گا تو دھکیل کے اس کو تیسری صف میں کرے گا. اس کو مسجد کے اندر بچوں کو فٹ بال بنا دیتے ہیں کچھ لوگ. میرے بھائی یہ ناجائز ہے, حرام ہے. اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اگر آپ کے پاس شریعت کے احکام کا بنیادی علم بھی ہوگا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اگر دیکھیں مسجد جو ہے نا, مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے. اب ایک قاعدہ ہے کہ من سبق الی مباح فہو احق بہ,
اگر کوئی آدمی کسی مباح چیز کی طرف سبقت لے گیا تو دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہے. مسجد یہ مباح جگہ ہے, کسی خاص انسان کی ملکیت نہیں ہے. جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا, جو پہلے آیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. کوئی آدمی اس کو ہاتھ پکڑ کر کے پیچھے نہیں کر سکتا, چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو آگے بیٹھنے کا شوق ہے, پہلی صف کی فضیلت آپ چاہتے ہیں, تو آپ پہلے کیوں نہیں آتے, پہلے آ کر کے جگہ لے لیجیے. تو بچے کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کرنا ایک تو جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بچے کے کو ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں, تربیت دینا چاہتے ہیں. آپ تو بچے کے دل میں نفرت ڈال رہے ہیں. چھوٹے بچے کو اگر کوئی آدمی ہاتھ پکڑ کر کے ایک دو بار مسجد میں پیچھے کر دے, بچہ اس کو زندگی بھر نہیں بھولے گا. بچے کے دل میں آپ کا چہرہ چھپ جائے گا اور آپ کو کبھی نہیں بھولے گا, نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا. اسی طرح سے نماز سے اور مسجد سے بھی اس کو نفرت ہو سکتی ہے. آپ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں زائد تقویٰ کے چلتے؟ تو بچوں کو پکڑ کر کے پیچھے کرنا یہ جائز نہیں ہے. جو بچہ پہلے آیا ہے وہ آگے بیٹھے گا. دوسری ایک بات, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیلینی منکم اولو النہی والاحلام, یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں میرے پیچھے جو بڑے ہیں, عقل مند ہیں, جو عقل مند ہیں اور ہوشیار ہیں, وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب اس حدیث کی بنیاد پر کئی سارے لوگ جن کو حدیث کا صرف متن معلوم ہوتا ہے یا کسی مسئلے میں صرف ایک حدیث معلوم ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے, وہ فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پیچھے بڑے لوگ کھڑے ہوں, لہٰذا بچوں کو دھکا مار کے پیچھے کر دو. بھائی, نماز کے سلسلے میں اور مسجد کے سلسلے میں, جماعت کے سلسلے میں صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر کے آگے آ جاؤ. اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں, آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ پہلے آؤ, امام کے پیچھے کھڑے ہو. آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ اگر اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو پہلے آئیے اور امام کے پیچھے کھڑے ہوئیے. اگر آپ دیر میں آئے ہیں تو یہ حدیث آپ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ جگہ کسی کوئی اور لے چکا ہے. لہٰذا کسی کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور جب بات آئی ہے تو ایک مسئلہ اور یہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مان لیجئے کوئی مسکین آدمی, مسکین سے مراد جس کو عام طور سے بہت اسٹیٹس نہیں حاصل ہے سماج میں, وہ بیچارہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے امام صاحب سے قریب. اب اچانک سے کوئی سیٹھ صاحب آ گئے مسجد میں, سیٹھ صاحب کا نزول ہوا یا کسی بڑے عالم کا نزول ہوا جبہ کبا دستار میں. اب اس مسکین آدمی کو کوئی آدمی پکڑ کے پیچھے کر رہا ہے, کیونکہ عالم صاحب آ گئے ہیں آپ پیچھے ہو جائیے, سیٹھ صاحب آ گئے ہیں آپ پیچھے ہو جائیے, نیتا جی آ گئے ہیں آپ پیچھے ہو جائیے. یہ قطعاً ناجائز ہے, حرام ہے. مسجد کے اندر سب برابر ہیں, کوئی کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں حاصل ہے. اگر سیٹھ صاحب کو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہونا ہے تو سیٹھ صاحب آپ پہلے آئیے. اب مولانا صاحب آپ کتنے بھی دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں, آپ کو وہ جگہ نہیں ملے گی کیونکہ آپ پیچھے آئے ہیں. وہ جگہ چاہیے تو پہلے آئیے. تو اس مسکین کو وہاں سے پکڑ کے ہٹایا نہیں جائے گا, قطعاً ناجائز ہے, یہ اس کے اوپر ظلم ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کا محاسبہ نہ ہو جائے قیامت کے دن. ایک اور مسئلہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں غیر اقوام سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں جو طبقاتی نظام ہے, حالانکہ ہمارے ہاں طبقاتی نظام نہیں, ہمارے اسلام میں سب برابر ہیں. تو کئی ساری چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, تو اس چیز کو ہم مسجد میں بھی لے کر کے جاتے ہیں اس نظام کو. ایک آدمی ہے, اس کا اسٹیٹس لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کا اسٹیٹس سب سے بڑا ہو. اب وہ آدمی جو ہے پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی آ رہا ہے سو کالڈ اسٹیٹس والا آدمی. اب وہ مسکین آدمی پہلے سے اتنا دبا کچلا ہے کہ اٹھ کر کے جلدی سے خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے. کبھی تو اپنی مسکنت کی وجہ سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ ان کو جگہ دے دیا جائے آگے, اور کبھی عزت اور احترام میں بھی, کچھ لوگ عزت اور احترام میں بھی ہو جاتے ہیں. میں یہ ساری چیزیں, اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں کتابی چیز بیان کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں میں نے دیکھا ہوا ہے. اگر آپ ڈر کے مارے پیچھے ہو رہے ہیں تب بھی غلط ہے, اگر آپ اس کو عزت اور احترام دینے کے لیے پیچھے ہو رہے ہیں تب بھی غلط ہے. ایک قاعدہ ہے ہماری شریعت کے اندر کہ الایثار فی القربات مکروہ, عبادت کے باب میں, طاعت کے باب میں, نیک کاموں میں ایثار کرنا یہ مکروہ ہے. اگر مباحات میں آپ ایثار کر رہے ہیں, اپنے اوپر کسی کو ترجیح دے رہے ہیں مباحات میں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن عبادات کے باب میں ایثار کرنا یہ مکروہ عمل ہے. کوئی کتنا بھی بڑا آدمی آ جائے, آپ اگر پہلی صف میں ہیں, اگر پہلی صف میں پہلی صف چھوڑ کر کے دوسری صف میں آ جاتے ہیں اور اپنی جگہ اس کو دے دیتے ہیں, اس کا مطلب پہلی صف کی فضیلت آپ نے قربان کر دی اس آدمی کو کے لیے, اور یہ مکروہ عمل ہے. آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں پر رہیے, آپ کو پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیچھے آپ آ رہے ہیں تو آپ ایک مکروہ عمل کر رہے ہیں, اور کوئی آپ کو زبردستی لا رہا ہے تب تو یہ ظلم ہے. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر, الحمدللہ, بہت مفید گفتگو.